ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ۔ تمام تعریف اس رب کردگار کے لیے جو خالق کائنات مالک شجاعت ہے۔ عرب کی حمد و ثنا کے بعد رب کے محبوب دانائی غیوب مالک رقاب و امم فخر عرب و عجم سیاح لامکاں سید انس و جاہ سرور لالا رخا نیر تابہ سرخیر زہر جمالہ سرنشین ماہ وشا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم شہنشاہ حسینہ معصوم آمنہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہربار پراربار میں اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کو پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین باوقار و سامعات، رونق اسٹیج علماء کرام ذوی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے اب تک آپ حضرات اللہ اس کے رسول کے ذکر اور فکر میں اپنا وقت ماشاءاللہ گزار رہے ہیں۔ بڑے اچھے علماء کرام سے آپ نے نعت پاک سنی اور شاندار قرأت احسن القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ و قاری غلام انور صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی سے آپ نے شاندار قرأت سماعت کی۔ حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا صاحب قبلہ جون پوری سے شاندار نعت پاک سماعت کی، اور یہ ان کی کاوش ہے کہ آپ کے درمیان میں حاضر آیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی راشد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد ساجد رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا محمد منصور صاحب قبلہ، مولانا امیر حسن صاحب قبلہ، جملہ موقر میرے دوست احباب بچے بزرگ نوجوان بھیسولی والے، میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پرفتن دور میں شاندار بزم نور بزم محبت کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو حضرات سن کر جا چکے ہیں یا جو موجود ہیں یا جو کسی سبب سے حاضر نہ ہو سکے، اللہ تعالی سب پر فضل و کرم کی بارش عطا فرمائے۔ قرآن کی میں نے آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آقا سے محبت کرنا ہے اور عاشق رسول بننا ہے۔ مثال کے طور پر جو حضرات بامبے یا دلہی یا لکھنؤ کسی بھی میٹرو سٹیز میں رہتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ ایک شعبہ ایسا بھی قائم ہوتا ہے جو روڈ پر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں پکڑ کر الگ ان کی جگہ متعین ہوتی، اس جگہ انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ گلیوں میں کتے آوارے گھومتے رہتے ہیں تو انہیں کچھ افراد ان کے لیے متعین ہے، انہیں تنخواہ دی جاتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ گورنمنٹ نے ایک الگ شعبہ قائم رکھا ہے، وہ کتے پکڑنے والے لوگ آتے ہیں، وہ کتے پکڑتے ہیں اور لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے
پٹے میں کسی کے گلے میں، کسی کتے کے گلے میں اگر پٹا پڑا ہو تو وہ شعبے کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کتے کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص کوئی کتا ہے۔ کتے کو تو پکڑنے آتے ہیں، وہ کتے کو مارا کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن جس پٹے والے کتے کو انہوں نے مارا یا پکڑا تو کتا تو کچھ نہیں کہتا، لیکن مالک کہتا خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا، اس کا مالک میں ہوں۔ مار دیا تو FIR درج کروا دے گا، میڈیکل کر دیا تو جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو بھارت کی لا بتاؤں سنویدھان یہاں کی، اگر انسان کو شیر کھا جائے تو 3 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا، اور اگر شیر انسان کو کھا جائے، شیر انسان کو کھائے تو 3 لاکھ معاوضہ، اور اگر انسان شیر کو جان سے مار دے تو 10 لاکھ معاوضہ ہے۔ کتے کو شعبے کے کسی افراد نے پکڑا جس کے گلے میں پٹا ہے تو کتا تو نہ بولے گا، لیکن کتے کا مالک ضرور بولے گا کہ تمہیں پتہ نہ چلا اس کے گلے میں پٹا، اس کا مالک میں ہوں۔ تو پتہ چلا میدان محشر میں جس کے گلے میں پٹا ہوگا غلامی کا، جو میرے آقا کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوگا، اگر اسے کوئی پکڑنے آئے گا فرشتے تو میرے آقا فرمائیں گے نہ اسے نہ پکڑو، اس لیے کہ میں اس کے لیے محمد رسول اللہ ہوں، انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، اور میں اس کی بخشش و مغفرت کروں گا۔ اور اسے اور آگے بڑھیے تو جس کے گلے میں اگر پٹا ہوگا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں انہیں ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ کسی کے گلے میں مجددیت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں قادریت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں اشرفیت کا پٹا ہے، کسی کے گلے میں مداریت کا پٹا ہے، رضویت کا پٹا ہے، نوریت کا پٹا ہے، ابوالعلیت کا پٹا ہے، ہدایت کا پٹا ہے، افتخاریت کا پٹا ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی پٹے والا ہے تو رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں اسے ہاتھ نہ لگانا، اگر کوئی بھی پٹے والا ہوگا تو یہ میرے غوث اعظم کا ہوگا، اور غوث اعظم فرما رہے ہوں گے انہیں کوئی نہ لگانا، یہ میرے نانا جان والا ہے۔ تو اللہ اکبر، جب تک کوئی بھی مصطفیٰ کا غلام نہ ہوگا، مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام نہ ہوگا، نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا۔ عشق جب تک انسان کے اندر نہ آ جائے تب تک وہ سچا مومن نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت صدیق اکبر ہے، طلحہ ابن زبیر ہے، حضرت سعد ابن وقاص ہے، صحابی رسول، وہ صحابی رسول جو اصحاب صفہ پہ بیٹھتے تھے۔ اصحاب صفہ وہ چبوترا ہے، جب آپ جائیں گے مدینہ شریف میں تو آقا کریم کے روضہ اطہر سے پورب جانب لگ کر ایک 8x10 کا چبوترا یا غالباً 4x6 کا ہو، جو آقا کریم کا مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ آقا کریم کے اس اصحاب صفہ پر وہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے جو مفلس ہوا کرتے تھے، جن کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہ ہوتا اور کپڑے کے لیے پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہ ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بے شمار محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق کہتے یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ ہر چیز آپ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا، اپنی جان سے زیادہ ہر چیز آپ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ آواز میری آپ کو جاری برابر یا ایکو کم کروا دوں؟ آواز برابر آ رہی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا عمر فاروق نے کہ یا رسول اللہ جان کے علاوہ سب حاضر ہے، میرے آقا کا جواب سنو اور مچل جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر فاروق جب تک جان نہ دو گے میری بارگاہ میں تب تک تم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ میرے آقا فرماتے صحیح صحابی رسول تم ہی ہو، سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں عشق کیا ہے؟
آج تو صرف عاشق رسول کا جو ہے چوڑا پہنا ہوا آدمی بے نمازی غیبت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے، سود و خار زنا خار ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے، غدار رسول ہے اور دشمنان رسول کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کی پیروی کرتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ آپ کو بتاؤں عاشق رسول ہے کون؟ عشق مصطفیٰ کا ہے کیا؟ جنگ تبوک سے پہلے حضرت عروہ بن مسعود ابھی اسلام قبول نہیں کیے، انہیں کفاران مکہ قریشیوں نے بھیجا، جاؤ دیکھو محمد کے پاس کتنے ہتھیار ہیں اور کیسے کیسے پہلوان جانثار صحابی ہیں جو میرے مد مقابل مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا وہ جنگ میں مجھ سے جیت پائیں گے؟ وہ عروہ بن مسعود ابھی اسلام قبول نہیں کیے، جب وہ مدینہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جم غفیر لگا ہوا ہے اور کوئی بزرگ وضو کر رہا ہے، جب چہرہ دیکھا تو پہچان گیا محمد رسول اللہ ہے، وضو فرما رہے ہیں، اور جب میرے آقا کا وضو کا پانی غسالہ زمین پر گرتا تو تمام صحابہ صدیق اکبر ہو، عمر فاروق ہو، مولا علی، عثمان غنی ہو، سارے صحابہ زمین کے گرنے سے پہلے پانی اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ میرے آقا جب اپنے لبہائے مبارک سے کلی کرتے تو صحابہ کرام اس پانی کے کلی کے پانی کو زمین میں نہ گرنے دیتے اور اس پانی کو لینے کے لیے غسالے کے لیے جھگڑ پڑتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ میرے آقا کریم کے ریشے مبارک سے، داڑھی مبارک سے اگر پانی کا غسالہ نکلتا تو صحابہ کرام للچائی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو لیتے اور اپنے سینے میں پانی کو مل لیتے، اور جس کو پانی نہ ملتا، جس صحابی کے ہاتھ میں آقا کا غسالہ پانی کا ایک قطرہ بھی یا تر موجود ہوتا، دوسرا صحابی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں مل کر اپنے آپ کو پاک کر لیتا، صاف کر لیتا اور اپنے چہرے پر مل لیتا۔ جب عروہ ابن مسعود نے یہ دیکھا تو واپس جب قریشیوں کے درمیان آیا تو عروہ ابن مسعود سے لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ کتنے ہتھیار ہیں؟ کتنے ان کے پاس تلواریں ہیں؟ کتنی تیر ان کے پاس ہے؟ کتنے جانثار ہیں؟ کہا میں سب کو تو نہیں جانتا لیکن 8-9 نوجوانوں کو دیکھ کر آیا ہوں، ضعیف بھی دے کر آیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات بھی دیکھے ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن محمد جیسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا، اور بڑے سے بڑے وزراء کو میں نے دیکھا، بڑے سے بڑے ماننے والے غلاموں کو میں نے دیکھا، لیکن صدیق اکبر سے بڑا غلام نہ دیکھا، عمر فاروق سے بڑا شہدائی نہ دیکھا، علی ابن مرتضیٰ سے بڑا کوئی عاشق نہ دیکھا، اور ان صحابیوں سے بڑا جانثار کوئی نہ دیکھا۔ کہا اے قریشیوں سنو، 70,000 تمہارا مجمع ایک طرف ہے، 70,000 جانشین ایک طرف تمہارے ہیں، لیکن محمد کا ایک غلام اگر صدیق اکبر کھڑا ہو جائے تو تمہیں تہو بالا کر سکتا ہے، تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہے، اس لیے کہ تمہارے چاہنے والے بھاگ سکتے ہیں، محمد کے چاہنے والے محمد کو کچھ ہونا نہ دیں گے اور اپنی جان محمد کے جان پہ قربان کر دیں گے۔ کہا اتنا ہی نہیں ہے، میں نے اور دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا محمد جب چلتے تھے تو ان کے قدم مبارک سے جو مٹی مس ہو جاتی تھی تو وہ ایسے عاشق تھے کہ ان مٹیوں کو اٹھا کر اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ تبھی تو سرکار مفتی اعظم ہند جب میدان احد تشریف لے جاتے ہیں تو سرکار مفتی اعظم ہند اپنے کرتے مبارک کو اتار دیتے ہیں اور احد پہاڑ پر لوٹنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے مفتی اعظم ہند یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے آقا کے قدم مبارک یہاں بھی مس ہوئے ہیں ان مٹیوں سے، کاش یہ احد کا میدان ہے، احد کا پہاڑ ہے، اگر نبی کریم کے قدم مبارک کا ایک ذرہ میرے جسم سے مس ہو گیا تو مجھے دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے،
یہ سچے عاشق رسول ہیں۔ حضرت عروہ ابن مسعود نے جب واقعہ بیان کیا، کہا ان سے جنگ نہ جیت پاؤ گے، اس لیے کہ ان کے چاہنے والے ان کے ارد گرد کا حالہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی جان کو قربان کرنا اپنی زندگی کا میراث سمجھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرنے والے بڑے صحابہ ہیں اور ایک صحابی رسول ہے۔ ابھی ایک نوجوان، ابھی ایک بچہ ہے جس کی عمر 9-10 سال ہے غالباً، اور وہ اپنے چچا کے ساتھ روزانہ آتے اور آقا کی تقریر سن کر جاتے، آقا کی تقریر سن کر جاتے۔ پہلے بہت زیادہ تقریر کرنے والے لوگ نہیں تھے آقا کے دور میں، پتہ ہے کیوں؟ میرے آقا کی تقریر ہی سب پر بھاری تھی، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر ہو وہ بھی سامعین، عمر فاروق ہو وہ بھی سامعین، سارے صحابہ وہ بھی سامعین، مقرر میرے آقا ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ تو جب مقرر میرے آقا ہو تو پھر کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے چچا کے ساتھ ایک بچہ آتا تھا، بچہ آتا، تقریر سنتا آقا کی اور چلا جاتا، محبت سے سننا اس واقعے کو۔ میرے آقا سے عشق کتنا ہے صحابی رسول کو، صحابہ کرام کتنی محبت میرے آقا سے فرماتے تھے۔ اور آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس دین کو چھوڑو، ہمیں اس دین میں زیادہ مزہ نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ صحابی رسول جتنا انہیں تڑپایا جاتا تھا، آقا کا عشق اتنا ان کے اندر پنہا ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز اپنے چچا کی انگلی پکڑ کر وہ آتے، اور ایک روز ان کے چچا ان کے ساتھ نہ آئے تو آقا کے دیدار کو پانے کے لیے اتنا تڑپ گئے کہ اکیلے ہی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اور میرے آقا قیامت کا بیان کر رہے تھے۔ کس چیز کا بیان کر رہے تھے؟ قیامت کا بیان کر رہے تھے۔ اور میرے آقا جب قیامت کا بیان کر چکے تو یہ خوشی خوشی بچہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں آیا، آج تو میرے چچا آقا کی تقریر، قیامت کی نشانیاں تو نہیں سنے ہیں، میں جا کر آقا کی تقریر اپنی زبان میں سناؤں گا، سبحان اللہ۔ جب یہ بچہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنے چچا سے کہتا ہے، اے چچا، میں تقریر آقا کی سن آیا ہوں اور قیامت کی نشانی بیان میرے آقا نے کی ہے، اور میرے آقا نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تو وہ چچا کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اگر محمد کی بات سچ ہے تو نعوذ باللہ من ذالک کو کہتا، اگر محمد کی بات سچ ہے تو ہم سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ جب اس بچے نے سنا کہ میرے چچا کے اندر منافقت ہے، میرا چچا جو ہے دشمن رسول ہے، میرا چچا گستاخ رسول ہے، جلال آتا ہے بچے کو اور اس کا ہاتھ پیر کانپنے لگتا ہے۔ 9-10 سال کے بچے کو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے، چچا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یا امی، اے میرے چچا، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ تو وہ ہو جو مجھے آقا کی تقریر سنواتے رہ جاتے تھے اور روزانہ بلا ناغہ جاتے تھے، اور آج جب میں اکیلے گیا اور آقا کی بات بتا رہا ہوں تو بتاتے ہو کہ محمد کی بات اگر صحیح ہے تو میں تو گدھا جیسا، کیا تم دشمن رسول ہو؟ کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں تو یوں ہی جایا کرتا تھا، ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ بچہ رو رہا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بچپنے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری پرورش میرا چچا کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں۔ وہ سوچتا ہے اور سوچ کر جواب دیتا ہے چچا کو، اے چچا سنو، تمہیں آقا کی بات پر بھروسہ نہیں؟ کہا میں بھروسہ نہیں کرتا۔ تو کہا سنو، اب میں دو راہے پر کھڑا ہو گیا ہوں، میرے پاس دو راستے ہیں،
ایک راستہ وہ ہے جو میں نبی کا وفادار بن جاؤں اور سارا واقعہ نبی سے بیان کروں کہ تو نبی کا غدار ہے، دشمن رسول ہے اور تو نبی کی بات کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے یا تو میں نبی کریم سے محبت کرنا چھوڑ دوں اور تیرا بھتیجا بن کے رہوں۔ سکتے کا عالم ہے، بچے کے آنکھوں میں آنسو ہے، 9-10 سال کا بچہ ہے، ملاحظہ کریے 9-10 سال کے بچے کا عشق آقا سے کتنا ہے اور ہمارا اور آپ کا عشق آقا سے کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی، ننھا صحابی، منا صحابی، بچہ صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں چل نکلتا ہے، کہتا ہے سن میرے پھر میرے چچا، میں تیری طرف تو نہ آؤں گا، تیری طرف جہنم ہے، آقا کی طرف جنت ہے، آقا کی طرف روشنی ہے، تیری طرف اندھیرا ہے، آقا کی طرف راہ ہموار ہے، تیری طرف اندھیرا اور گمراہی ہے، سن میں آقا کی طرف جاؤں گا۔ تو چچا کہتا ہے کون نبی تیری بات سنے گا؟ اور میرے ساتھی جتنے ہیں نبی کے صحابی، ہر کوئی کہیں گے کہ اس بچے کی بات کیا سنتے ہو، بچے کی بات نہ سنو، اس لیے بچے کو تو صحیح سمجھ ہی نہیں ہے تو تمہاری بات نہ سمجھی جائے گی اور تمہیں دھتکار کے بھگا دیا جائے گا۔ لہذا وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ نبی کل ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنایا ہے، علم غیب مصطفیٰ انہیں عطا کیا رب نے۔ اے چچا میرا ایمان ہے میرے آقا میری بات ضرور سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ 9-10 سال کا بچہ جب آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، میرے آقا تقریر فرما رہے ہیں، میرے آقا کی تقریر بھی ہو ہی رہی ہے، اتنے میں بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کچھ نقشائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے بتا بچے کیا نقشائی کرنا چاہتا ہے؟ تو آقا کریم کے اس ننھے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا فلا فلا آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، قلاس جس کا نام تھا وہ آتا تھا، آپ کی بارگاہ میں آپ کی تقریر سنتا تھا، اور آج وہ نہیں آ پایا کسی وجہ سے، آج میں اکیلے آپ کی بارگاہ میں آپ کی تقریر قیامت کی نشانیاں سن کر گیا ہوں۔ جب میں نے اسے بیان کرنا چاہا تو وہ کہتا ہے کہ میں محمد کی بات اگر سچ مان لوں تو مجھ سے بڑا کوئی گدھا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ تو آقا کریم اس کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کریم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کے دل کی طرف دیکھ رہے ہیں، میرے آقا اس کی نگاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھیں اشکبار ہے، بچہ رو رہا ہے۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری بات پر لوگ اعتبار نہ کریں گے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی اعتبار نہ کرے میرے آقا اعتبار کریں گے۔ اتنے میں سارے صحابہ سے آقا کریم مشورہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں مشورے صحابہ یہ بتاؤ اس بچے کی بات پر تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ بھی ہے، اس کو اچھی اور بری بات کی پہچان ابھی نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ ابھی سچ بات نہیں بتا سکتا اور صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ اس کے چچا ہمارے ساتھی ہیں اور صحیح دماغ والے ہیں، تاجر بھی اس کے چچا ہے، ذی ہوش ہے، توازن عقلی برابر ہے، اس کے چچا ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ابھی لوگ صفائی دے رہے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ آیت پیش کر دو سورہ توبہ کی کہ جو بچہ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے اور اس کا چچا اگر ایمان والا تھا تب بھی کافر تھا، اللہ نے اس کی صحابیت کو قبول کر لیا ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ خاموش ہو جاؤ، اس کی سچائی کی صداقت اللہ دے رہا ہے، یہ بچہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ فرما رہا ہے۔ اور اس صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص تاج السریہ، خلیفہ سیدادے سلسو غربہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ ایک 10 سال کا بچہ ہے، اپنے چچا کو چھوڑ دیا، کہا دو راہیں پر کھڑا ہو، یا تو خاندان پکڑوں یا تو چچا کو پکڑوں یا آقا کے در کو پکڑوں۔ اے نوجوانوں میری طرف آپ دھیان دیں، بچوں میری طرف دھیان دینا۔ 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا معصوم بچہ، معصوم تو نہیں کہہ سکتے، 10 سال کا بچہ ہے،
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है कि चचा को छोड़ दिया, और यूं ही नहीं छोड़ा। चचा ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आका की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा ये कपड़ा भी मेरा है, कपड़ा उतार कर जाओ, और जेब में जो पैसा है वो भी दे कर जाओ। कहा सब दे सकता हूँ, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ सकता। आज हम फलाने साहब से डरते हैं, ढिकाने साहब से डरते हैं, फलाने बाबा से डरते हैं। फला साहब आ गए मंत्री जी तो उनके सामने पीर साहब आ गए तो हाथ नहीं चूमेगा, सलाम नहीं करता है। अलग अलग सलाम का रिवाज निकाला है। ए नौजवानों, इश्क पैदा करो मुस्तफ़ा का, आशिक बनो। जब तक आका के आशिक ना बनोगे तब तक बेड़ा पार नहीं लगेगा। एक सहाबी रसूल है, आका से बेशुमार मोहब्बत करते हैं और मक्का छोड़कर मदीना आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहे हैं। कहा सुनो ये कपड़ा दे दो। कपड़ा दे दिया। माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहा ये वालदा, जब मैं पैदा हुआ था तो नंगे पैदा हुआ था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया, आज फिर मुझे कपड़े दे दे। तो माँ ने 2 जोड़ा कपड़ा दिया, और वो भी औरतों वाला, अपना कपड़ा माँ देती है। और वो सहाबी रसूल कपड़ा पहनकर जब मदीने में आते हैं, मुलाजा करना, मदीने में आते हैं तो सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। हर कोई बहुत चाहता है, और वो परेशान है, ना मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, ना मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मेरी लोग बड़ी इज्जत करते हैं। तो जिनको बहुत इज्जत मिलती है, अगर कभी उनकी बेइज्जती हो जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। मस्जिद नबी में वो बैठे थे और रब का जिक्र बहुत ऊंचे आवाज में कर रहे थे। इतने में हजरत उमर फारूक डांट देते हैं, कहते खामोश, धीमी सिलो आवाज में जिक्र करो। उनको ये बात अच्छी न लगी, इसलिए अच्छी न लगी कि जब से वो मदीने में आए थे उन्हें बहुत इज्जत मिलती थी। वो रोने लगे, और इतने रोने लगे कि आंसुओं का धार आपके चेहरे पर नमूदार हुआ। इतने में आकाए करीम तशरीफ लाते हैं, और उन सहाबी रसूल को जब नहीं देखा तो मेरे आका फरमाते हैं मेरा सहाबी कहाँ है, मेरा सहाबी कहाँ है? साद, हजरत उमैर इब्न साद कहाँ है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और आंखें अश्कबार हैं। मेरे आका ने फरमाया क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, मुझे उमर ने डांटा है, और सच डांटा है या रसूलुल्लाह। इसलिए आपका फरमान भी तो है कि जब कोई मस्जिद में इबादत करे तो ऊंचा ऊंचा जिक्र न करो। या रसूलुल्लाह गलती मेरी है, मैं गलत था, उमर सही थे, लेकिन या रसूलुल्लाह इतनी इज्जत दिया है मदीने वालों ने कि या रसूलुल्लाह उमर डांटे तो मुझे रोना आ गया। तो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उमर को बुलाया जाए। हजरत उमर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर आते हैं। वो उमर फारूक जिनकी हुकूमत में शैतान कांपे और 50 मील दूर तक पनाह मांगे, बारगाह मुस्तफ़ा में तलब किए जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं हे उमर, आज के बाद मेरे इस सहाबी को डांटना नहीं। अल्लाहु अकबर। और जब उस सहाबी का इंतकाल होता है तो इसलिए कि मदीने में जिसके रिश्तेदार इंतकाल करते थे तो उसी के लोग कफनाते थे, दफनाते थे, कब्र में उतारते थे। जब सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ तो उमर और सिद्दीक सोचते हैं उमर और सिद्दीक की मैं उतरूं। इतने में मेरे आका पहले ही कब्र पाक में उतर गए और अपने आगोशे रहमत में ले लिया और फरमाते हैं सिद्दीक उमर, मैं इससे इतनी मोहब्बत फरमाता हूँ जितनी तुम सोच नहीं सकते हो। मेरे आका ने अपनी आगोशे रहमत में ली और उस सहाबी रसूल को अपने हाथों से सहाबी रसूल को मिट्टी दिया। इश्क ऐसा पैदा होना चाहिए। मेरे आका से इश्क रखो। आज इंसान 60 साल का हो गया, 50 साल 40 साल का हो गया, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अपने चेहरे से वो दाढ़ी मुड़ा रहा है और सोचता है कि अभी मुझे दूसरी शादी करनी है। ए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आप आशिक रसूल बनो,
آپ آقا سے عشق رکھو، اور جو میرے آقا سے جتنا عشق کرے گا میرے آقا اتنی اس کی مدد کریں گے۔ اور یقین جانو حضرت ابو بصیر رحمت اللہ علیہ وہ پہلے بزرگ ہیں جو مکہ سے صلح حدیبیہ کے بعد تشریف لاتے، اور صلح حدیبیہ جنگ حدیبیہ میں ایک صلح ہوا، دھیان سے سننا، ایک صلح ہوا، اور اس صلح میں لکھا گیا کفاران مکہ نے اور آقا کریم کے درمیان ایک صلح ہوا، اور وہ صلح اس بات پر ہوا کہ جنگ نہ کی جائے گی، جو مدینے کے لوگ مکے میں آ گئے ہیں یا مکے کے لوگ مدینے چلے گئے ہیں، نہ وہ مدینے سے مکے جائیں گے نہ وہ مکے سے مدینے میں آئیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا ہمیں یہ منظور ہے۔ تو پتہ ہے اس وقت جو ایگریمنٹ اور اس کو لکھا جا رہا تھا، رائٹر تھے حضرت عمر فاروق۔ کون رائٹر تھے؟ عمر فاروق اس رقعے کو لکھ رہے تھے، اس وعدہ نامہ کو، عہد نامہ کو لکھ رہے تھے۔ تو اتنے میں سہل نے کہا، جو کافر کہتا ہے لکھو کہ میں محمد ابن عبداللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور ان سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ پہنچا تو ان کی ذمہ داری ہے اسے واپس کر دے۔ اس سے پہلے حضرت عمر نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے۔ تو سہل نے کہا میں تو انہیں رسول نہیں مانتا، تم لکھ کیوں دیے؟ اسے مٹاؤ محمد رسول اللہ، کاغذ پر مٹاؤ۔ فاروق اعظم کہتے جان دے سکتا ہوں، محمد رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا۔ آقا فرماتے ہیں عمر مٹاؤ محمد رسول اللہ جو لکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ غلام نہیں مٹا سکتا، اگر آقا چاہے تو مٹائے۔ اللہ اکبر! عشق کا انداز دیکھیے، عشق دیکھیے میرے آقا سے صحابہ کا۔ عمر کہتے ہیں میں مٹا نہیں سکتا، یا رسول اللہ آپ کو مٹانا ہو تو مٹائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا محمد ابن عبداللہ، خود میرے آقا مٹاتے ہیں۔ اور حضرت ابو بصیر رحمت اللہ علیہ بھاگ کر مکہ سے مدینے آ گئے۔ یہ آخری واقعہ پھر صلاۃ و سلام ہو، اس لیے کہ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، تو میں نے کہا عشق رسول ہی بیان ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بھاگ کر آ گئے، وعدہ توڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ بھاگ کر آیا۔ اتنے میں دو قریشیوں کے جو سپاہی بھی پیچھے آ گئے۔ کہا اے محمد آپ کا یہ غلام بھاگ کر آیا ہے، آپ کیسے نبی ہیں جو وعدے کے پکے نہیں ہیں؟ اگر وعدے کے پکے ہیں تو میرے حوالے کریے۔ آقا کریم کی آنکھیں اشکبار ہے، آقا رونے لگتے ہیں۔ آقا اتنے صحابہ سے محبت کرتے کہ صحابہ کی تکلیف دیکھ کر میرے آقا کریم کے آنکھوں سے خود آنسو نکل آتا۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہم گنہگار امتیوں کے لیے، میرے آقا فرماتے اگر میرے امتی کے تلوے میں اگر کانٹا چبھ جائے تو جب تک وہ کانٹا نکال نہیں لیتا ہے، جتنی تکلیف اس امتی کو ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! پھر بھی ہم کیسے ہیں نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم کیسے ہیں روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی ہم کیسے آقا سے عشق نہیں کرتے۔ میرے آقا فرماتے اگر میرے امتی ادنا امتی کے تلوے میں اگر کانٹا چبھ جائے تو جب تک وہ کانٹا نکال نہ لے جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے اتنا مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! صحابی رسول ابو بصیر جب آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میرے آقا فرماتے انہیں واپس لے کر مکہ جایا جائے۔ وہ للچائی نگاہوں سے کہتے یا رسول اللہ یہ مجھے مار دیں گے، بڑی اذیت دیں گے، بہت تکلیف دیں گے کفاران مکہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں خوش رہو، میری تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور میں تمہیں خوشخبری کا پیغام دوں گا مدینے آنے کے لیے۔ سبحان اللہ! کہا کس نے ہے؟ میرے آقا نے کہا ہے، دعا بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب میرے آقا کہہ دیں تو گویا وہ رب کہلواتا ہے۔ حضرت ابو بصیر کو پتا چل گیا
کہ میرا ایک دن پروانہ آئے گا نجات کا اور مجھے آقا مدینے ضرور بلوائیں گے۔ اور ابو بصیر 2 سپاہیوں کے ساتھ جب راستہ آدھا پہنچ گئے تو انہوں نے کہا میں تو آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، میرے آقا کا حکم بھی ہو گیا کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ تو چائے پی بیٹھ کر ایک دکان پر پی رہے تھے یہ لوگ، تو حضرت ابو بصیر کہتے ہیں دونوں سپاہیوں سے، کفاروں سے، کہ بڑی خوبصورت تلوار ہے۔ تلوار لیا اور ایک کافر کے، ایک سپاہی جو کافر تھا اس کے سر پر اتنی تیز مارا کہ اس کے جسم سے اس کا سر جدا ہو گیا، اور دوسرے سپاہی بھاگنے لگا اور وہ بھاگتا بھاگتا پھر مدینے آیا اور پیچھے سے تلوار، خون آلود تلوار لے کر ابو بصیر بھی آقا کی بارگاہ میں آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تم میری زبان خراب کر رہے ہو؟ جو میں نے کہا ہے میرا وعدہ تم توڑ رہے ہو۔ پھر واپس چلے جاتے ہیں اور واپس دریا کے کنارے ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کفاران مکہ تم کیسے صحابی نبی کے ہو، تمہارے محمد تم سے محبت نہیں کرتے اور تم یوں ہی محمد کا گن گاتے پھر رہے ہو، اگر اتنی محبت کرتے تمہیں مدینے میں روک لیتے، سپاہی کے ساتھ نہ بھیجتے۔ کہے نادان سن، اب تک تو میں نبی سے محبت کرتا تھا، جب سے نبی نے تمہارے درمیان بھیج دیا اب میں نبی کا سچا عاشق ہو گیا، اب میں نبی کے لیے جان دے دوں تو کم ہے، پتا چلا میرے نبی سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا، اب تو میں نبی کو سب سے زیادہ نبی سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آج کا عالم پیر مانے، اگر پیر کہہ دے مرید سے بھائی چلا جائے یہاں سے تو زندگی میں پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اور وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، اگر نبی کریم بھگا دیتے اپنے در سے تو انہیں پتا تھا کہ میرے آقا مجھے ایک دن بلائیں گے ضرور، اور مجھے محبت کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا آقا کا کام ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو بصیر پہنچ گئے اور ایک دریا کے کنارے رہنے لگے۔ جب بھی مکہ سے کوئی آتا تو وہاں وہ قیام، آہستہ آہستہ 70 لوگ ایسے ہو گئے جو مکے سے بھاگ بھاگ حضرت ابو بصیر کے ہاں آنے لگے، پورا محلہ آباد ہو گیا، 300 صحابی جمع ہو گئے۔ کتنے صحابی؟ 300 صحابی۔ تو جب مدینے سے کوئی مسلمان مکہ جاتا تو وہاں کے کافر جو ہے مسلمانوں کا قافلہ لوٹ لیتے اور ان کے جان مال کا نقصان کرتے۔ تو میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کافر کا مال مسلمان کے لیے مال غنیمت ہے، لہذا اے میرے صحابیوں، اے مومنین مسلمین، اب تم بھی کافروں کا مال لوٹو اور ان کو نقصان پہنچاؤ۔ لہذا جب 300 لوگ، 300 صحابی جب اس بستی میں آباد ہو گئے دریا کے کنارے، اور ایک ہی راستہ تھا مکہ سے مدینے کا کافروں کا، اور جب کافروں کا قافلہ جب ابو بصیر کے محلے سے گزرتا تو ابو بصیر سارے ساتھی کے ساتھ ڈاکہ ڈالتے اور پورا مال ہڑپ کر لیتے۔ تو جب پریشان ہو گئے کافر مکہ کے تو آقا کریم کے درمیان ابو سفیان کے ہاتھ سے ایک صلح نامہ لکھ کر بھیجا کہ میں ابو سفیان اور قریشی اور کفاران مکہ اور مکہ کے باشندے اس عہدے، اس صلح کو میں توڑتا ہوں جو صلح آپ سے عہدہ لیا تھا، لہذا اب وہ وعدہ توڑ دیجئے، جس کو چاہے مکہ آئے رہے، جس کو چاہے مدینہ آئے رہے۔ تب میرے آقا نے ایک صحابی رسول کے ہاتھ سے ایک خط لکھا، پیغام بھیجا ابو بصیر کے نام پر کہ جاؤ ابو بصیر کو مدینہ آنے کی دعوت دے دو۔ اور جب صحابی رسول وہ خط لے کر ابو بصیر کے پاس پہنچتے ہیں تو ابو بصیر کا اس وقت جانکنی کا عالم تھا، آپ مرگے بستر پہ تھے، آپ کی روح نکلنے والی تھی۔ لوگ کہتے اے ابو بصیر تمہارے نبی ابھی تک پیغام نہیں بھیجے مدینہ آنے کا اور تمہاری جان جا رہی ہے۔ کہا سنو سنو،
میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک میرے آقا پیغام نہ بھیج دیں گے. میرے آقا جو فرما دیے وہ بات سچ ہے اور میری روح اس وقت تک نکل نہیں سکتی جب تک میرے آقا کا قاصد نہ آ جائے، اگرچہ 100 سال کیوں نہ گزر جائے. اللہ اکبر. اتنے میں رکا لے کر ایک صحابی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بصیر، لو یہ پروانہ ہے نجات کا، تمہیں میرے آقا نے مدینہ بلایا ہے. حضرت ابو بصیر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، سارا مجمع رونے لگتا ہے. کہا اب کیا فائدہ ہے؟ کہا سنو، وہاں جائیں گے تو آقا بلائیں گے، اور اگر میں نے اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا تو میرے آقا یہاں تشریف ضرور لائیں گے. تو میرے آقا کریم کا نام لیتے اور میرے آقا کریم کا کلمہ پڑھتے اور نعرے تکبیر پڑھتے پڑھتے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی گزرے. اور آخری بات میری ماں بہنوں کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑا کوئی عابدہ زاہدہ ساجدہ صابرہ مخدومہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے شوہر علی مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے شوہر علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. یا رسول اللہ، میں انہیں خوش کرنے میں لگی لیکن وہ خوش نہ ہوئے، حتیٰ کہ میں ان کے کمرے کا 70 مرتبہ میں ان کے کمرے کی طرف گئی. کتنی مرتبہ؟ میرے ساتھ دہرائیے، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. اے یا رسول اللہ، میں علی کے دروازے تک گئی اور 70 مرتبہ ان کے کمرے کا میں نے چکر لگایا. یا رسول اللہ، بہت مشکل سے راضی ہوئے. آقا فرماتے کس بات پہ علی ناراض ہو گئے؟ عرض کرتی ہے بابا جان سے یا رسول اللہ، بات ہی بات میں مجھ سے کچھ بات ایسی نکل گئی جسے میرے شوہر علی ناراض ہو گئے. آقا فرماتے ہیں تم سے خوش ہوئے علی؟ عرض کرتی ہے یا بابا جان، مجھ سے میرے شوہر علی خوش ہوئے لیکن 70 مرتبہ ان کے کمرے کا چکر لگانا پڑا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اگر تم نے حضرت مریم سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوتی یا کوئی عورت حضرت مریم سے زیادہ عبادت کی ہوتی، اگر کوئی عورت حضرت مریم سے زیادہ قرآن پڑھی ہوتی، اگر کوئی عورت حضرت مریم سے زیادہ حج اور طواف کی ہوتی، اگر کوئی عورت حضرت مریم سے زیادہ نفل و طواف، سنت و واجبات، مستحبات یا فرائض کی ہوتی، تو اے میری بیٹی، اگر اس کا شوہر ناراض ہوتا تو اے میری بیٹی، اگر علی تم سے ناراض ہوتے اور ناراضگی کے عالم میں تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں محمد تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. اللہ اکبر. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے اے میری بیٹی، اگر تمہارا شوہر علی تم سے ناراض ہوتا تو لہذا میں تمہاری نماز جنازہ تمہارے انتقال کے بعد نہ پڑھاتا. اے میری ماں بہنوں، اپنے شوہر کی اتباع کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرو. آج تو بہت الٹا معاملہ ہے. کہیں کہیں ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ حضرت میری بیوی نے مجھے مارا، وہ کہتی چپ ہو جا تو حضرت مجھے چپ ہونا پڑتا ہے، وہ کہتی بیٹھ جا مجھے بیٹھ جانا پڑتا ہے، کہتی 30 سال میں تم نے کیا بنایا ہے، بھائیوں میں صرف وواد رہا، جھگڑے رہے، حضرت سننا پڑتا ہے. اے میری ماں بہنوں سنو، میرے آقا کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی گزارو، کنیز فاطمہ بنو. وہ فاطمہ زہرا جن کے باپ نبی، جن کے شوہر علی، جن کے بیٹے حسن حسین اور جن کے شوہر علی اور جو خود خاتون جنت ہو، اس فاطمہ زہرا کے عالم یہ ہے کہ اگر شوہر آئے
तो अदब से खड़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर शौहर आए तो अदब से खड़ी हो जाए। मेरे आकाए कुल है, ख़त्म रसूल है, जब अपनी बेटी का निकाह करते हैं, विदाई का वक्त है, तो मेरे आकाए करीम अपना हाथ अपनी बेटी के हाथ में लेते हैं और फरमाते हैं, मेरी बेटी, कल क़यामत में मुझे इस हाल में मिलना कि तुम्हारा शौहर अली तुमसे राजी रहे, वरना मैं तुम्हें मैदान महशर में पहचानने वाला नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत दी। और आज बेटे हमारा आपका क्या मामला है? अगर हमने और आपने अगर शादी में बच्ची को विदा कर दिया तो नसीहत तो कोई नहीं देते। बेटी फोन करके तीसरे दिन अपनी माँ से आती है तो चुगलखोरी करती है ससुराल की, कहती है मेरी सास तो ऐसी है, मेरी नंद तो ऐसी, मेरा जेठ ऐसा, मेरे देवर ऐसे। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। 3 दिन में क्या पहचाना, एक रात में क्या पहचाना। सास की बुराई वो करे, शौहर की चुगलखोरी वो करे, घर वालों की चुगलखोरी वो करे। सुनो, चुगलखोरों की तौबा अल्लाह ने सुबह क़यामत तक बंद रखी है। अगर तौबा कर लिया तो अल्लाह ने माफ फरमा दिया, और अगर कोई चुगलखोरी के आलम में इंतकाल कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम वाजिब कर देता है। आने के बाद बेटियां बुराई करती है अपने शौहरों की, बेटियां बुराई करते हैं अपने घर वालों की, और माँ भी खोद खोद के पूछती है, अच्छा बेटी, अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। सारी बुराई माँ से करती। सुनो मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा से ज्यादा कोई आबिदा नहीं हो सकता, उनसे बड़ी कोई जायदा नहीं हो सकती मेरी माँ, उनसे बड़ी कोई पारसा नहीं हो सकती। बेटा पैदा होगा तो न जाने जुआरी हो, शराबी हो, ज़िनाकार हो, बदखार हो, सूदखार हो, माँ बाप को गाली दे, लेकिन हुसैन नहीं पैदा हो सकता। अगर गुलाम हुसैन पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यार हुसैन आपकी माँ फातिमा है, लेकिन ऐसी इबादत गुजार है, ऐसी आबिदा ज़ाहिदा है कि अगर बेटा भी पैदा कर रही है तो हुसैन जैसा कर रही है। बेटा पैदा कर रही है, हज़रत ज़ैनब जैसा पैदा कर रही है, बेटा पैदा कर रही है, हसन जैसा पैदा कर रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा की विदाई होती है तो मेरे आका फरमाते हैं, इस हाल में मिलना कि तुम्हारा शौहर तुमसे राजी रहे। और अगर यही दावत, यही नसीहत हम अपनी बेटियों को दे तो आज हमारे समाज में तलाक की कमी आ जाए। झगड़े होते हैं तो बाप कहता तैयार रहना, मैं गाड़ी लेके तुम्हारे भाई को भेज रहा हूं। उसके बाद ना वो घर की होती है, ना वो मायके की होती है, यहाँ भी उसकी भाभियां एक्सेप्ट नहीं करती, ससुराल में भी एक्सेप्ट नहीं करती। सिर्फ वो तंज, बुराई और तमाशा बीन होकर लोग रह जाते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आखिरी बात जिसे आप अपनी अपनी तकरीरों में या लोगों में सुने होंगे, आकाए करीम के सहाबी है, वो जंग में निकल जाते हैं। मेरे आका के सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहते हैं, जब तक मैं ना जाऊं मुझसे पूछे अपने मैके तक न जाना। यहां तक चौथी गली उनका मैका है और पहली गली में उनकी ससुराल है। किसने कहा? शौहर ने कहा। किससे कहा? अपनी बीवी से कहा कि अपने ससुराल मुझसे, अपने मैके मुझसे पूछे बगैर ना जाना और कहीं भी घर से कदम न निकालना। अल्लाह अकबर। किसने कहा? सहाबी रसूल ने कहा। और जितने सहाबी रसूल है हर कोई आलिम है, हर कोई शानदार कारी है। अल्लाह अकबर। ऐसे वैसे सहाबी रसूल नहीं थे। खबर आती है बीवी के पास कि उनके अब्बा बीमार हो गए। किससे पूछे औरत को? शौहर तो गया है जंग में, आका ने जंग के लिए भेज दिया है। वो औरत एक लोगों को भेजती है, एक साहब को भेजती है, जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ लो, मेरे अब्बा बीमार हैं, मेरे शौहर नहीं है, क्या वो इजाज़त देते हैं कि मैं अपने अब्बू की तीमारदारी कर सकूं, जाके आयादत कर सकूं, देख सकूं? मेरे आका ने फरमाया, अगर वो अपने शौहर की बात की फर्मा बरदारी करेगी, इत्तबा करेगी, तो वो जन्नती है। वो आते हैं और फरमान मेरे नबी का सुना जाते हैं कि जाने का हुक्म नहीं है,
शौहर की तीमारदार, शौहर की फरमा बरदारी का हुक्म मेरे आका ने दिया है। फिर दूसरी बार भेजती है कि मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मेरे आका हुक्म दे तो मैं दोबारा जाके मैं अपने वालिद की जाके देख लूँ एक बार उनकी सूरत को। मेरे आकाए करीम की बारगाह में जब ये ख़त पहुँचा, मेरे आका फरमाते हैं अगर वो अपने शौहर की हुक्म माने तो जन्नती है, लिहाजा दोबारा भी न जा सकी। तीसरी बार उसके अब्बा का इंतकाल हो जाता है। वो औरत बारगाह मुस्तफ़ा में रोकर अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा बीमार थे, मैं न जा सकी, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टरों ने जवाब दिया तब भी न जा सकी। या रसूल अल्लाह आखिरी वक्त है, उन्हें तजहीज़ व तकफीन किया जाएगा, तदफीन किया जाएगा, या रसूल अल्लाह क्या मैं आखिरी सूरत देख लूँ? मेरे आका फरमाते अगर तू अपने शौहर की फरमा बरदारी करे तो और अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। वो औरत अपने शौहर की बात मानती है और अपने मैके नहीं जाती, और जब उसका इंतकाल होता है मेरे आका फरमाते हैं वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। ए मेरी माँ बहनों, आज बिन बातों के हम घरों से निकलते हैं, आज बिन बातों के हम अपने शौहरों की नाफरमानियां करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि मेरी तमाम बातों को अल्लाह इज्जत दे, हमारी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह फरमाता है अगर रात की तिहाई में शौहर नाराज हो तो जिंदगी भर की इबादत को अल्लाह मुंह पे मार देगा, और अगर बीवी शौहर से नाराज हो तो अल्लाह शौहर की तमाम इबादत को उसके मुंह पे मार देगा। लिहाजा जरूरी है हम अपनी बेटियों को अच्छी नसीहत दे और अपनी बीवियों को अच्छी नसीहत दे, अपने बेटों को आशिक रसूल बनाए और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नबी का सच्चा इश्क अता फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार इस जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल मऊल अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया, जो अमल के काबिल था, जो सवाब था, अल्लाह आपके हिस्से में दे दे, और जो फजूल की बातें थी अल्लाह मेरे हिस्से में दे दे। मौला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन, जो कहने में लटकुशाई करने में सबक़त लिसानी जो हुई या कोई भी जुमले बयान करने में गलतियाँ हुई, मौला ताला उन जुमलों से मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार उर्से ताजुश्शरिया को मौला ताला जिन हजरात ने कायम किया, मनाया, बसाया, सजाया, अहले भैसोली ने, मौला ताला आप सब पर फजल फरमाए, करम अता फरमाए, और आप सबकी दुआएं मौला कबूल मऊल अता फरमाए। कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह सरकार हुजूर ताजुश्शरिया की मुकम्मल सीरत आपको मैं बयान करूँगा कि सरकार ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने 19 साल की उम्र पाक में अपना जानशीन करार दिया, और आपको अल्लाह ताला ने 35 उलूम व फ़नून के आप माहिर थे, 15 ज़बान आप बोला करते थे, और जॉर्ज यूनिवर्सिटी अमेरिका में आपको जब लोगों ने वर्ल्ड गिनीज बुक में जब लोगों ने आपके नाम को तलाशा तो 500 इज्जतदारों में आपका नाम 24वें फहरिस्त पे था, और ये सन 1998 की बात है। और अगर उन लोगों ने 2013, 14, 15 में दोबारा सर्च किया होता तो हुजूर ताजुश्शरिया पूरी दुनिया में वाहिद इज्जतदार होते, उनसे बड़ा कोई इज्जतदार ना था। इसलिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया के 11 करोड़ से ज्यादा मुरीद रहे, इसलिए सरकार गौसे आजम से ज्यादा अगर कोई मुरीद किसी का था तो हुजूर ताजुश्शरिया को अल्लाह ने वो मकबूलियत दी थी। मौला तबारक व तआला हुजूर ताजुश्शरिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयान हुआ आवाज़ बाप था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए।